فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ فاطر کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ فاطر مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کا ایک اور نام بھی ہے جسے الملائکہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر جو معروف نام ہے وہ یہی ہے سورہ فاطر۔ دونوں نام پہلی ہی آیت میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی فاطر اور الملائکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے اس حصے سے تعلق رکھتی ہے جب مخالفین کی مخالفتیں شدت اختیار کر چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو بیان فرمایا کہ دیکھو وہ یکتا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، فرمانروا ہے، اور اس کائنات کی ہر چیز خواہ وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، سب اس کی مخلوق ہے۔ بے جان مخلوق بے شمار ہے، آپ کے سامنے ہے۔ یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ ہوا، یہ بادل، یہ چاند، یہ سورج، ستارے، سب بے جان ہیں، اور ہر مخلوق خواہ وہ جاندار ہے یا بے جان، سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی کا اقرار کر رہے ہیں، پاکی کو بیان کر رہے ہیں۔ بار بار اس چیز کو بیان فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کے ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ تو پھر انسان اور جن، یہ دو ایسی مخلوقات ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے۔ باقی تمام مخلوقات جو ہیں انہیں یہ آزادی حاصل نہیں ہے، ان کا جو مقصد ہے تخلیق کا وہ اسے پورا کر رہے ہیں، اس سے وہ انحراف نہیں کر سکتے، لہذا ان کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے۔ لیکن انسان اور جن یہ بااختیار مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں اس سرزمین میں آزمائش کے لیے پیدا کیا، یہ امتحان گاہ ہے۔ جیسا کہ سورہ کہف میں فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، کہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس زمین کی زینت بنایا ہے، اور اس لیے بنایا ہے کہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم یہ آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل سے کون زندگی بسر کرتا ہے۔ تو یہ ایک آزمائش گاہ ہے اور بہت مختصر مدت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہزاروں سال بھی کوئی بڑی مدت نہیں ہے، کیونکہ نہ جانے کب سے اس نے یہ کائنات بنائی ہے، کب تک یہ سلسلہ چلے گا، اور پھر اسے وہ ایک چٹیل میدان بنا دینے والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ایک دن ہم اس ساری سرزمین کو چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، جو کچھ اس پر ہے بالکل ملیہ میٹ ہو جائے گا، یہ پہاڑ، یہ گھاٹیاں، یہ سمندر، یہ سب کچھ ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، اور پھر حشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ لہذا مخالفین کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی خیر خواہ ہے مخلوق، کس طرح سے تمہیں بنایا ہے، تمہیں اعضاء دیے ہیں، کتنے بے مثال ہیں یہ اعضاء، کہ کوئی دیکھنے کے لیے، کوئی سننے کے لیے، کوئی بولنے کے لیے، کوئی چبانے کے لیے، کوئی جسم میں دوران خون کو جاری کرنے کے لیے، کوئی ہاضمے کے لیے۔ یعنی انسان اپنی جگہ خود ایک معجزہ ہے اللہ کی تخلیق کا، ذرا غور کریں۔ تو پھر اس رب سے ساتھ تم کیا کیا حرکتیں کر رہے ہو، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، کہ جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی جس کی بنیاد نہیں ہے، تم کس بنیاد پر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو؟ اور جب پیدا اس نے کیا ہے تو پھر اس کا یہ حق ہے کہ تم اس کی بندگی کرو، اگر تم نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراؤ گے۔
اور خود اپنی شامت کو دعوت دو گے؟ اللہ نے دنیا میں بھی لوگوں کو عذاب سے دوچار کیا ہے اور آخرت کا عذاب تو بہرحال ہے ہی۔ تو توجہ دلائی ہے بار بار کہ سوچو اور اپنی اصلاح کر لو اس وقت کے آنے سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب تم پر آ جائے، اور کوئی عذاب نہ بھی آئے تو موت تو بہرحال برحق ہے، کسی وقت بھی نافذ ہو جائے گی، اور جب موت نافذ ہو جائے تو پھر عمل کا سلسلہ ختم ہے، پھر تو اس کے بعد انتظار ہے حساب کتاب کا، جزا سزا کا۔ تو اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فرمایا کہ الحمدللہ، دیکھو سب تعریف اللہ ہی کے لیے، ہم میں دونوں مطلب شامل ہیں اور برابر کے مطلب ہے دونوں، تعریف اور شکر، یعنی جب نعمتیں سب وہ دے رہا ہے، ساری نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، تو پھر شکر بھی اس کا ادا ہو، دوسروں کے شکرانے کیوں ادا کرتے؟ اور تعریف بھی اسی کے لیے ہے۔ فاطر السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے۔ یہ آسمان اور زمین تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، غور کرو، کیا معمولی قدرت ہے؟ یہ کتنی بڑی قدرت کا مظاہرہ ہے یہ زمین، کتنے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نعمتیں رکھ دی ہیں، تمہاری زندگی کو آسان بنایا ہے کہ تم آسانی سے گزر بسر کر سکو، اس پر چلتے ہو پھرتے ہو، اس کے اوپر ہی تم اپنا رزق تلاش کرتے ہو، محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، اس سے تمہارے لیے نباتات ہیں طرح طرح کی۔ تو ذرا دیکھو اور آسمان کو دیکھو، کس طرح سے آسمان کے مطلب یہ پورا نظام ہے، یہ نظام شمسی، یہ سارا یہ کس کے لیے بنایا ہے؟ یہ سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، یہ رات اور دن کی تبدیلی ہے، یہ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ سب طرح اور تو کرو یہ۔ تو وہی ہے جس نے آسمان اور زمین، اس کا ایک نظام جو ہے وہ قائم کر دیا تمہارے لیے۔ جاعل الملائکۃ رسولا، اور پھر اس نے یہ فرشتے بھی پیغام رساں بنائے ہیں۔ پیغام رساں یعنی اللہ سے بندوں کی طرف پیغام پہنچانے کے لیے، یہ کام اللہ فرشتوں سے لیتا ہے، یعنی اپنے انبیاء کی طرف پیغام بھیجتا ہے، اور وہ انبیاء اس پیغام کو پھر عام انسانوں کی طرف پہنچاتے ہیں، اپنے قول سے بھی پہنچاتے ہیں، اپنے عمل سے بھی پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور کام بھی یہ فرشتے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو ان فرشتوں کے ذریعے سے چلا رہا ہے، ہر فرشتے کے ذمہ کام ہے، تو اپنے رب سے وہ احکامات وصول کرتے ہیں اور پھر اس کو نافذ کرتے ہیں۔ یہ کام جو ہے یہ فرشتوں کا ہے۔ یہ فرشتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ مشرکین نے انہیں بھی دیوتا بنا رکھا تھا اور ان کے مجسمے بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، ان کو حاجت روا سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرما دیا کہ ان کا کام پیغام رسانی ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لانا ہے، اس کے احکامات کو نافذ کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے، لہذا تمہارا یہ نظریہ غلط ہے، اپنی اصلاح کر لو۔ فرشتے تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے جو تم ان سے سمجھتے ہو کہ یہ ہماری مشکل حل کر دیں گے، یا ہمیں اولاد عطا کر دیں گے، یا ہمارے رزق میں کشادگی ہوگی، یعنی ان کے قدرت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے فرمایا کہ یہ فرشتے پیغام رسانی کے لیے اللہ نے بنائے۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اور دو دو پر ہیں، تین تین بازو ہیں، چار چار بازو ہیں ان کے، یعنی جیسا ان کا کام ہے اس نوعیت سے اللہ نے ان کو جو ہے جس ساخت عطا کی ہے، ان سے بازو ان کی تعداد میں ہے۔ اب ضروری نہیں کہ چار تک یہ، اس سے زیادہ بھی ہیں۔ روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے بخاری مسلم میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں جبرائیل کو دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے، 600 بازو۔ تو اللہ تعالیٰ جس قدر جیسا کام لیتا ہے فرشتوں سے، ایسے ہی ان کو صلاحیت بھی عطا کرتا ہے، ہر ایک کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہے۔ اور یہ کہ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ اپنی تخلیق میں جیسے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یعنی اپنی تخلیق میں وہ خود ہی مصور ہے، جیسی چاہے صورت گری کرے، جیسی چاہے مخلوق پیدا کرے، اس کے سامنے کوئی اور مثال ہے ہی نہیں کہ اس کی نقل وہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ خود باری ہے، یعنی موجد ہے پیدا کرنے کا، طرح طرح کی چیزیں جو ہے وہ خود ہی تخلیق کرتا ہے، خود ہی منصوبہ بندی کرتا ہے،
خود ہی صورت گری کرتا ہے ان کی، تو فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یاد رکھو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی جب کائنات اس کی ہے تو سارا نظام بھی اسی کے کنٹرول میں ہے، اسی کی قدرت میں ہے، تو لہٰذا تم اللہ ہی کے بندے بن کر رہو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری عزت ہے اور تمہارا اچھا انجام ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمتہ، اب دیکھیں فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی جس رحمت کا دروازہ کھول دے فلا ممسک لہا، تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، انسان شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہیں جو بھی کوئی نعمت حاصل ہے کس کی طرف سے ہے، ذرا غور کرو، فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی ہر نعمت جو ہے جو بھی انسان کو میسر ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے، لہٰذا پھر شکر اور تعریف پھر کس کے لیے ہونی چاہیے، ذرا غور کرو۔ تو فرمایا کہ اللہ جس کے لیے کوئی نعمت کا دروازہ کھولے تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، وما یمسکو، اور جس دروازے کو وہ بند کر دے فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے بعد پھر کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، یعنی اللہ ہی کی قدرت ہے اس ساری کائنات میں، اسی کی حکمرانی ہے، لہٰذا تم بھی اسی کے محکوم بن کر رہو، اسی میں تمہاری خیر ہے، اس چیز کو سمجھو۔ اور پھر یہ کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے اور صاحب حکمت ہے، یعنی غالب ہے ہر چیز پر، اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتا، اور یہ سب کام حکمت کی بنیاد پر کر رہا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، لہذا تمہاری پیدائش، تمہاری یہ ساری ہدایت کا سلسلہ، یہ سارا حکمت کی بنیاد پر ہے، لہذا اپنے مقصد حیات کو سمجھو اور مقصد حیات کو پورا کرنے کی فکر کرو۔ اور مقصد حیات کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا اسی پر اپنے آپ کو مرکوز رکھو اور اپنی کامیابی کی طرف توجہ دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔